ہے رب ہو کے اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو کسی بندے کے مالک ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے مالک ہیں، حالانکہ ہم اپنی اولاد کے مالک ہے ہی نہیں۔ مالک تو حقیقی طور پہ اللہ ہے، یہ انسانوں کا۔ جب وہ مالک ہو کے اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپا رہا ہے تو ہماری تو کوئی اوقات بنتی نہیں، ہمارا تو نام شامل ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ تو اس لیے آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں لایا گیا کہ اس نے شراب پی لی، تو حضور نے فرمایا اس کو مارو۔ کسی نے اس کو تھپڑ مارا، کسی نے مکہ مارا، کسی نے ہاتھ سے مارا، اس طرح اس کو سزا دینے کے لیے تاکہ یہ سمجھ جائے۔ جب سزا مل گئی نا تو آخر میں ایک شخص نے کہا اللہ تجھے ذلیل اور رسوا کرے۔ تو جس شخص نے یہ بد دعا دی تھی حضور نے فرمایا رک جاؤ، تم نے اپنے مسلمان بھائی کو ان الفاظ سے پکارا، تم تو اس کو دعا دینے کی بجائے بد دعا دے رہے ہو تاکہ شیطان اور اس کا ساتھی بنے، تاکہ شیطان اور اس کی مدد کرے گناہ کے اندر۔ تمہیں چاہیے یہ تھا تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے اے اللہ اس بندے کو گناہ سے بچا لے، اس کے لیے دعا کرتے۔ لیکن تم بد دعا دے کر اور اس کو گناہ پر آمادہ کر رہے ہو، شیطان کی اور مدد دے رہے ہو۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ کوئی بھی شخص اگر دنیا کے اندر گناہ کر لے، کسی انسان کا حق نہیں بنتا کہ اس کو بد دعا دے، کسی انسان کا حق نہیں بنتا کہ اس کا عیب ہر شخص کو بتاتا جائے کہ تم نے تو فلاں کام کیا فلاں کیا۔ جب اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے تو ہمارا حق بھی یہ اس بات پر نہیں بنتا۔ کلام مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا چرچا پھیلے، یعنی مسلمانوں کی برائیاں ایک دوسرے کو پتہ چلیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے عیب دنیا کو پتہ چلیں، شاید فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام کتنا خوبصورت درس دیتا ہے کہ تم نے کسی مسلمان کا عیب کسی کو نہیں بتانا، تم بتاؤ گے تو عذاب نار کے حقدار ٹھہرو گے، اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ اب اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو عزت نہیں دیتا، یارو اسلام تو گناہگار کو بھی اتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے گناہگار کو گناہگار بھی نہ کہو، جس نے برا کام کیا تم اس کا چرچا نہ کرو۔ جب اسلام گناہگار کو اتنی عزت دیتا ہے تو نیکوکار کو کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے اسلام کا جو ہے نا عزت دینا، اسلام کی یہ شان ہے کہ اسلام کہتا ہے گناہگار کو بھی عزت دو۔ تو اس لیے مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نیک کو بھی عزت دیں اور گناہگار کو بھی عزت دیں۔ یہ نہیں کہ چھوٹے بندے سے بندہ مصافحہ کرتے ہوئے تو کہے کہ نہیں، سلام کرتے ہوئے آدھا ہاتھ آگے کرے، بڑا بندہ آ جائے تو پورا ہاتھ بھی آگے کرے اور جھک بھی جائے، ایسا نہیں۔ مسلمان تو مسلمان ہے نا، ایمان والا تو ایمان والا ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمارا ایک خوبصورت درس دیتا ہے۔ کلام مجید فرقان حمید میں